مولانا نے فرمایا کہ آج اگر میرا قتل ہوتا ہے تو میں بدلہ نہیں لوں گا، اور اس قتل کا ذمہ دار پاکستان کی حکومت ہوگی، پاکستان کی ریاست ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا ہماری جمعیت کے علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ باجوڑ کے ایک جلسے میں 80 جنازے اٹھائے گئے۔ وزیرستان کے وہ علماء کرام جو جمعیت کے ممبران تھے، ان تمام علماء کرام کو نشانہ بنایا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اے دن ہم جنازے اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کراچی کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ پر ہر طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ ظلم کا شکار ہے، اور ہر طرف سے امت مسلمہ پر بارود کی بارش کی جا رہی ہے، ہر طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور پوری امت مسلمہ دیکھ رہی ہے اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ تو میرا سوال ہے کہ امت مسلمہ کون ہے؟ کیا یہ حکمران چاہے کسی ملک کے بھی حکمران ہوں، پاکستان کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، ترکی کے ہوں، کسی بھی اسلامی ملک کے حکمران ہوں، امت مسلمہ سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ حکمران جو اسلام سے بالکل ناواقف ہیں، یہ حکمران جو اسلامی احکامات کو بالکل نہیں جانتے، اسلامی احکامات سے جاہل ہیں۔ کیا یہ حکمران جو اسلامی احکامات پر خود عمل کرنے کو تیار نہیں؟ امت مسلمہ سے مراد اس امت کے علماء ہیں۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، پوری تاریخ بتائے گی کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر بڑی اسلامی حکومت میں علماء کرام نے آواز بلند کی، علماء کرام نے جہاد کا علم بلند کیا۔ سب سے پہلے علماء کرام جہاد کے میدان میں اترے، چاہے وہ صوفیاء کرام ہوں۔ کسی زمانے کے علماء کرام کو دیکھیں، کسی زمانے میں بھی علماء کرام نے جہاد کا علم بلند کیا، پوری امت علماء کرام کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آج بھی یہ مسلم حکمران نہیں آئیں گے میدان جہاد میں، اسلامی ممالک کے حکمران نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ یہ تو عیاشی کے اندر مبتلا ہو چکے، یہ اسلامی احکامات سے بالکل ناواقف ہیں، یہ کبھی نہیں آئیں گے۔ علماء کرام کو قدم اٹھانا پڑے گا، علماء کرام کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ علماء کرام صرف یہ دیکھ رہے ہیں اور اس بات کے انتظار میں ہیں کہ مسلم ممالک کے حکمران آگے بڑھیں گے، یہ آواز بلند کریں گے۔ یہ آواز بلند کبھی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ ان کو میدان جہاد میں موت نظر آتی۔ اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ پوری امت مسلمہ کو اتفاق کرنا چاہیے، چاہے وہ پاکستان ہے، یا سعودی عرب ہے، یا ترکی ہے، عراق ہے، شام ہے، قطر ہے، دبئی ہے، لبنان ہے، بحرین ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، تمام کے تمام اسلامی ممالک کو اتفاق کرنا چاہیے، اپنے اقتصادیات کو بھی ایک کرنا چاہیے، اور اپنے دفاعی نظام کو بھی ایک کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں،
تو پھر یہ امت مسلمہ، پھر یہ مسلم ممالک تمام دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے، پوری دنیا پر غالب آ سکتے۔ آج اگر دیکھا جائے، سب سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے مسلم حکمرانوں کو عطا کی، مسلم ممالک کو عطا کی۔ جتنے بھی خزانے ہیں، تمام خزانے مسلم ممالک سے ہی نکل رہے، حتیٰ کہ پورا یورپ ان خزانوں میں، خاص طور پر آج کل پٹرول میں، اس تیل میں مسلم ممالک کے محتاج ہیں۔ آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کیا، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی، خاص طور پر پورے یورپ میں ہلچل مچ گئی، پورا یورپ تڑپ اٹھا۔ اس سے تمام مسلم ممالک کو، پوری امت مسلمہ کو سوچ لینا چاہیے، آج اگر یہ سارے مسلم ممالک متحد ہوتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلم ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مسلم ممالک کو چاہیے یورپی ممالک پر اکتفا نہ کریں، ان پر اعتماد نہ کریں، ان کے دفاعی نظام پر اعتماد نہ کریں، جیسا کہ سعودی عرب نے اور عرب ممالک نے اپنے ملکوں کے اندر امریکہ کو اڈے دیے ہوئے اور امریکی دفاعی نظام پر اعتماد کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ کفریہ طاقتیں کبھی بھی مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ جب بھی دیکھیں گے کہ ان پر کڑا وقت آیا ہے، سخت وقت آیا ہے، ان کے سروں پر دشمن چڑھ دوڑا ہے، تو اسی وقت یہ دم دبا کر بھاگ جائیں گے، کبھی بھی مسلم ممالک کا یہ دفاع نہیں کریں گے۔ یہ یورپی ممالک، خاص طور پر امریکہ، عرب ممالک کے اندر اپنے اڈے رکھے ہوئے ہیں، یہ صرف اس لیے یہ مسلم ممالک کے خزانوں کو ہڑپنا چاہتے، مسلم ممالک کے خزانوں پر قبضہ کیے ہوئے اور پورے طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے۔ آج اگر امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ نہ آئی تو پھر یاد رکھنا، پوری امت مسلمہ کو دشمنوں سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک جزء میں، ایک حصے میں، مثلا آنکھ کے اندر درد ہو، پورے جسم کو تکلیف ہوتی، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، جب تک یہ تکلیف ختم نہ ہو یہ بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح پوری امت مسلمہ میں، تمام مسلم ممالک میں جس ملک پر بھی حملہ کیا جائے، اسلامی ملک کو بھی نقصان پہنچایا جائے، کوئی اسلامی ملک بھی تکلیف میں ہو، کسی ملک کے مسلمان بھی تکلیف میں ہوں، پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ بے چین ہو جائے، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک ان مسلمانوں کو، اس اسلامی ملک کو اس تکلیف سے نہ نکالے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ بھائی بن کر رہیں، اتفاق اور اتحاد سے رہیں، خاص طور پر اپنا دفاعی نظام ایک کر لیں۔ کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ ہو، سارے اسلامی ممالک مل کر اس ملک کا ساتھ دیں۔ آج ہمیں یہ دیکھ کر کہ امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنی آنکھیں بند کر لینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آج ایران کی باری ہے، اگر خدا نخواستہ اسرائیل نے ایران پر قبضہ کر لیا تو پھر یہ اسرائیل پاکستان کے دروازے پر ہوگا۔ تمام اسلامی ممالک کو خطرہ ہے اسرائیل سے، اسی لیے پوری امت مسلمہ کو پوری امت مسلمہ کو اتفاق کرنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اتفاق کون کرے گا؟ کیا یہ عیاش پرست مسلم ممالک کے حکمران اتفاق کریں گے جو اسلام سے بالکل ناواقف ہیں، جاہل ہیں، جن کو عیاشی کے علاوہ
کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، یہ کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتے۔ اگر ان اسلامی ممالک کو، ان حکمرانوں کو اتفاق کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو یہ امت مسلمہ کے علماء ہیں۔ علماء اکرام کو متحد ہونا چاہیے، تمام اسلامی ممالک کے علماء اکرام متحد ہو کر اپنا قدم آگے بڑھائیں، اپنے اپنے اسلامی ملک کے حکمرانوں کو مجبور کر دیں کہ آپس میں اتفاق کریں، آپس میں متحد ہوں، خاص طور پر دفاعی نظام ایک کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا، ہماری جمعیت کے علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ باجوڑ کے ایک جلسے میں 80 جنازے اٹھائے گئے۔ وزیرستان کے وہ علماء کرام جو جمعیت کے ممبران تھے، ان تمام علماء کرام کو نشانہ بنایا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اے دن ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، وہ بھی عام مسلمانوں کے نہیں، علماء کرام کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم پر، جمعیت علماء اسلام کے علماء کرام پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ آج اگر میرا قتل ہوتا ہے تو میں بدلہ نہیں لوں گا، اور اس قتل کا ذمہ دار پاکستان کی حکومت ہوگی، پاکستان کی ریاست ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے ایسے حکمران بھی ہیں جو مولانا صاحب کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آج اگر ہم میدان جہاد کا علم بلند کرتے تو ہمیں اس طریقہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، دامن پھیلا کر انصاف مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھ پھیلا کر امن مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج ہم ہاتھ پھیلا کر امن اس لیے مانگنے پر مجبور ہیں، انصاف مانگنے پر اس لیے مجبور ہیں کہ ہم نے جہاد کے راستے کو چھوڑ دیا۔ جہاد ہی واحد وہ راستہ ہے جس کے ذریعہ سے ہم بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے قدموں میں جھکا سکتے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ اس وقت کے سپر پاور ممالک کو اپنے قدموں میں جھکا دیا۔ جب حضرت ابو سفیان اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں دنیا کے سپر پاور وائٹ ہاؤس میں کھڑے تھے، قصر ابیض میں کھڑے تھے، تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا، ایسے لگتا ہے جیسے آج میں خواب دیکھ رہا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے آج میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے جب بھی ہم وائٹ ہاؤس میں آیا کرتے تھے ہماری کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، ہماری کوئی قدر نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب بھی وائٹ ہاؤس میں آتے تھے ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کو وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی ان کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایسے ہی ابو سفیان نے کہا، ہم عرب لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ جو حکمران ہم سے نفرت کیا کرتے تھے، جو حکمران ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کرتے تھے، آج وہ سارے حکمران زنجیروں میں بندھے ہوئے ہمارے قدموں میں پڑے۔ ایسے لگتا ہے کہ آج میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے ان تمام بڑی قوتوں کو اپنے قدموں میں جھکا دیا۔ کیسے؟ جہاد کے ذریعہ سے۔ جو صحابہ کرام نے ہمیں راستہ دیا ہے، جو علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کو دے کر گئے ہیں، اگر وہی علم ہم اٹھائیں گے، صحابہ کرام والا راستہ اختیار کریں گے، وائٹ ہاؤس جیسے سپر طاقتیں بھی مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گی۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں جھولی پھیلا کر مانگنا نہیں سکھایا، بلکہ انصاف کے ذریعہ سے، عدل کے ذریعہ سے مظلوموں کو انصاف دلا کر، مظلوموں کو ظلم کے پنجوں سے نجات دلا کر پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر کے
بزور بازو امن اور انصاف کو لینا اور پوری دنیا کے اندر انصاف کو پھیلانا سکھایا ہے۔ یہ مسلمان جھولی پھیلا کر انصاف لینے والے نہیں ہیں، امن لینے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا کو عدل و انصاف دینے والے، دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کرنے والے، چاہے وہ مظلوم کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، یہ مسلمان ان مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلانے والے۔ آج ملک پاکستان کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا، مشرقی سرحد پر ہندوستان ہے، یہ سرحدیں بھی بند ہیں، مغربی سرحد پر افغانستان ہے 2500 کلومیٹر تک، اس سرحد کو بھی بند کر دیا گیا، اور چین بھی پاکستان سے اعتماد کھو رہا ہے، اس سے بھی کوئی امن و امان کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور ایران تو بیچارہ خود ہی بد امنی کا شکار ہے۔ اس طریقے سے آج پورا پاکستان بد امنی کا شکار ہو چکا ہے، ہر طرف سے بد امنی نے پاکستان کو گھیر لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کی طاقتیں اس پاکستان کو ختم کرنا چاہتی، پاکستان کو ملا میٹ کرنا چاہتی، اسی لیے پاکستان کے علماء کرام کو خاص طور پر کھڑے ہونا چاہیے اور اس ملک کے پاکستان کا دفاع کرنا چاہیے۔